تعویذ کیا ہے؟ تعویذ کے بنیادی معنی ہیں پناہ مانگنا. پناہ لکھنا نہیں بلکہ پناہ مانگنا، وہ بھی زبان و دل سے، جیسا کہ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس. پھر جو کہا جاتا ہے العیاذ باللہ، اس کا مطلب ہے اللہ کی پناہ. قرآن میں جیسا کہ آتا ہے اعوذ باللہ، میں پناہ مانگتا ہوں یا مانگتی ہوں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تعویذ لکھنے سے تعلق نہیں رکھتا بلکہ پڑھنے سے اس کا تعلق ہے. علامہ ابن حجر نے فتح الباری کی 10ویں جلد پیج نمبر 206 پر لکھا ہے کہ جہاں جہاں قرآن میں تعویذ کا لفظ آیا ہے اس سے مراد پڑھنا ہے، لکھنا نہیں. پھر لکھتے ہیں کہ جہاں دم کی بات آ جائے تو اس کا مطلب بھی تعویذ ہے، یعنی زبان سے قرآنی آیات کا پڑھنا تعویذ ہے، لکھنا نہیں. پیج نمبر 207 پر علامہ ابن حجر علامہ ابن تین سے نقل کرتے ہیں سورہ موضوعات مطلب سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پر دم کرنا یا اللہ کے ناموں پر دم کرنے کو تعویذ کہتے ہیں. علامہ ابن قیم اپنی کتاب زاد المعاد کی پہلی جلد صفحہ نمبر 110 پر لکھتے ہیں کہ تعویذ دراصل سورہ فلق اور سورہ ناس کا زیادہ پڑھنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص اور آیت الکرسی کے پڑھنے کو بھی تعویذ کہتے ہیں. علامہ ابن اثیر اپنی کتاب جامع الاصول کی 8ویں جلد کے پیج نمبر 463 پر لکھتے ہیں کہ نشرہ، دم اور تعویذ تینوں ایک ہیں. اسے نشرہ اس لیے کہتے ہیں کہ اگر مریض کو دم کیا جائے تو اللہ اس کی بیماری کو دور کر دیتا ہے. شیخ عبدالحق محدث دہلوی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ لفظ تعویذ جو احادیث میں آیا ہے اس سے مراد وہ کلمات ہیں جو بچوں پر دم کیے جاتے ہیں. مزید لکھتے ہیں کہ تعویذ دراصل شر سے اللہ کی پناہ مانگنا ہے. اس کے علاوہ امام ترمذی بھی دم کو ہی تعویذ کہتے ہیں. یہ لکھنے والی کہانیاں بہت بعد میں انٹروڈیوس ہوئی ہیں. بہترین دم وہ ہے جو ماں باپ اپنی اولاد پر ڈالتے ہیں یا اولاد اپنے پیرنٹس کو دم کرتے ہیں. دم کو کسی بھی طور پر کاروبار یا ذریعہ معاش نہیں بنایا جا سکتا، جس طرح آج کل ہم ہر جگہ دیکھتے ہیں لوگوں نے اسے بزنس بنا لیا ہے. علماء کرام اس پر مزید روشنی ڈالنا چاہیں تو اچھا ہوگا.